بسم اللہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ سامعین، ناظرین، جہاں جہاں ہمیں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کے نیٹ ورک سے تمام مسلمانوں کی خدمت میں جمعۃ المبارک کی مبارکباد اور السلام علیکم۔ الحمدللہ رمضان شریف رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ گزر گیا۔ آج شوال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور رمضان کے روزے اور اس کے بعد متصل 6 شوال کے روزے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پوری زندگی ایسے روٹین بنا رہے اس کے ساری عمر کے گناہ معاف۔ ایک روایت یہ ہے کہ 1 سال کے، اچھا، یعنی میں نے کئی مرتبہ بارہا یہ عرض کیا ہے، جو حدیث قدسی ہے، یہ تقرب الیہ بالنوافل، نفلی عبادات کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے، چونکہ جو فرائض ہے یعنی عاقل بالغ بچہ بچی، اس کے اوپر نماز 5 فرض ہے، وہ تو ادا کرنی ہے۔ صحیح تندرست اور مقیم ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ صاحب نصاب ہے تو حج بھی اس پر فرض ہے، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہے۔ لیکن نفلی عبادت ایک ایسا ایکسٹرا عبادت ہے، یعنی فیکٹری میں کوئی بھی آدمی جاب کرتا ہے تو وہ اوور ٹائم لگاتا ہے، وہ پھر مالک کا اپنا شیڈول ہے، اپنا قاعدہ قانون ہے، روٹین سے ہٹ کر اس کو کتنا دیتا ہے۔ تو یہ خالق و مالک کا فیصلہ، جو اس کی رضا کے لیے فرائض کے علاوہ نفلی عبادات کرتا ہے، یتقرب الیہ بالنوافل، اللہ فرماتے ہیں میرا وہ قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر وہ حدیث قدسی میں یہی ہے، بہت طویل حدیث ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اور اس کے کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ اللہ آنکھوں سے بھی پاک ہے، یعنی ہاتھوں سے بھی پاک ہے، زبان سے بھی پاک ہے، جیسے ہمارے، لیکن اس کی اپنی قدرت کے مطابق اور اس کے اپنے نظام کے مطابق، جیسے ان کی آنکھیں ہیں، جیسے اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں۔ لیکن اس میں جو مفسرین نے، محدثین نے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل لکھی ہے، وہ کیا ہے کہ ہاتھ بندے کا ہی ہوتا ہے، اس میں طاقت اس کی ہوتی ہے، آنکھ اسی بندے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں آنکھ میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ جیسے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، فرمایا میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ پھر یہ بھی فرمایا اللہ اکبر، اللہ کی ساری زمین، یعنی آنکھ دے کے غوث پاک کی فرماتے ہیں کہ ساری زمین میرے ہاتھوں کے سامنے، ایسے جیسے سرسائی کے اوپر میری رائی کے اپنا ہاتھ کے اوپر سرسائی کا دانہ ہے۔ اللہ، تو کیا نتیجہ، اس میں طاقت اللہ کی ہے۔ تو گویا پاؤں بندے کے ہوتے ہیں تو طاقت اللہ کی ہوتی ہے، یعنی نفلی عبادات اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض تو وہ ہر حال میں ادا کرنے ہی ہے، نہیں کرے گا گناہ گار ہے، انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے فرائض رمضان کے روزے جو تھے پورا مہینہ رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کی اور نماز تراویح بھی پڑھی اور بھی عبادات، صدقہ و خیرات سب کچھ کیا۔ لیکن اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یعنی 5 وقت نماز اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں پڑھیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ مشکوٰۃ شریف پہ میں نے نوٹ لگایا، وہ 500 نماز کا ثواب ملے گا۔ اللہ پر جو بھی آپ کے گھروں کے قریب مسجدیں ہیں، کوشش کیا کریں مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تاکہ ایکسٹرا ثواب ملے۔ 500 نماز کا ثواب، اب اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو کتنے سال کی، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ ہمارے بھائی ایوب صاحب جو ہے، بھائی ایوب صاحب، ان کے ماشاء اللہ نیٹ ورک کے اوپر بھی، گوگل کے بھی ماشاء اللہ ان کی ریسرچ جو ہے نا وہ ہم مانتے ہیں، جو کہ اللہ کا فضل ہے ان پر۔ جی میں ان کی ایکسٹرا تعریف نہیں کر رہا، اس لیے کہ اللہ نے جس کو یعنی نوازا ہو، یہ بھی یاد رکھیں
یعنی جو بندہ کسی بندے کے اندر جو وصف ہے وہ اس کا نہیں ہے، اس کی عطا کردہ ہے، تو جو اس کا یعنی ذکر نہیں کر سکتا، شکر نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی 1.5 سال کا 1.5 سال کی بات، اللہ اکبر اللہ۔ تو اب اندازہ لگائیں 5 نمازیں اگر جماعت کے ساتھ آگے ادا کریں، پھر اس میں جو ہے کچھ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ اکبر فجر کی نماز ہی لے لیں مثلا، جب ہم ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، جب ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد گویا آدمی کی طبیعت میں ایک باڈی میں بھی جو چستی بھی آ جاتی ہے، وہ گنودگی جو ہے، سستی، وہ دور ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اکبر مسجد میں اگر جا کے نماز ادا کرے گا، اس کا پھر جو اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور گھر میں بھی اگر نماز ادا کرے تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہے تو ٹائم ہو، کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں ٹائم شروع ہونے کے بعد مسجد میں جماعت سے پہلے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو گھر سنتے پڑھ کے آنا، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو ہیں وہ بھی فالو کرتے ہیں۔ یعنی مقصد بتانے کا یہ ہے بھائی یوسف کہ ہم یہ تبلیغ کے طور پر، یعنی پیغام عشق رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، قرآن کا پیغام، سرکار کے ارشاد ہم اس لیے سناتے ہیں کہ کوئی عمل کر لے اس میں ہماری بگڑی ہوئی بھی بن جائے۔ جامعہ مسجد علی حجویری میں ہم اس انداز سے تبلیغ کرتے ہیں، یعنی جمعے کے وقت اور بھی، یعنی کہ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، قرآن کا پیغام اور اللہ کا فرمان پہنچے، اور اس نیت سے ہم کرتے ہیں کہ کوئی اس پہ عمل کر لے تو اس کا بھی کام بن جائے، ہمارا بھی کام بن جائے۔ اور الحمدللہ یہ علی حجویری مسجد برمنگھم میں مختصر ہے حجم کے لحاظ سے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اس میں سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ کیوں؟ جو بھی جہاں آتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم بھی اس نظریہ سے آتے ہیں کوئی پیغام نبی کا، کوئی قرآن کی آیت پہنچ جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی جو ہے تمہارے پاس ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت پہنچ جائے، ایک مسئلہ پہنچ جائے، اس کو آگے پہنچانا تمہارا فرض بنتا ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں سب کچھ ہے، یعنی آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، یعنی جو سنتیں ہیں سنت سمے کے، مثلا گھروں میں ہم ذہن کھانا کھاتے ہیں، سرکار کی سنت کے مطابق پہلے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھو کے صاف نہیں کرنا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کے یعنی ٹاول سے صاف کرنا، یہ سنت ہے۔ اور بسم اللہ کے ابتدا کرنا، اور پھر بھوک رکھ کے کھانا کھانا، اور پھر فیملی میں اکٹھے بیٹھ کے کھانا، یہ ساری سنتیں ہیں۔ اگر ہم نے کھانا تو کھانا ہی ہے، پیٹ تو بھرنا ہی ہے، لیکن اگر یہ نظریہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سنت ادا کر رہا ہوں، اس میں کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ سرکار کا فرمان قرب قیامت فرمایا اگر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا 70 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد برمنگھم، اور سرپرست اعلیٰ دارہ پیغام قرآن دار علیہ الرحمان، سب کو میں اپنی طرف سے پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ آمین۔